بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پہلا جو لینگویج ہے بچوں کی زبان کے اوپر، دوسرا جو ہے وہ اخلاق، ایتھکس۔ اس کے اندر ایک پوری بحث ہے، مولا امیر الاسلام کی جو حدیث ہے نہج البلاغہ کے اندر، کہ تین باتیں یعنی عموماً عام طور سے پڑھا جاتا ہے حقوق والدین، the rights of the parents۔ مولا فرماتے ہیں حق الولد علی الوالد، اولاد کا ماں باپ پہ پہلا حق، ان یحسن اسما، اولاد کو ہمیشہ اچھا نام دو، نام اچھا رکھو۔ ہمیں پتہ نہیں کیا نام رکھے ہیں، دشمنان اہل بیت کے نام بھی ایسے عجیب و غریب ہیں، جو لوگ پہنچ رہے ہیں انہیں سلام۔ اہل بیت کے نام بہت پیارے ہیں، یہاں تک کہا گیا کہ ہمارے ناموں کو رکھو، کہنے یہ اتنے بچے ہو جائیں گے۔ عزیزان گرامی، سب سے زیادہ کامن نیم ہی محمد و آل محمد کے ہوں گے۔ آج برطانیہ میں پہلے کہا جاتا تھا فرسٹ نیم سب سے کامن ہے وہ جان، انگلینڈ میں جان، یہاں تو مجھے نہیں پتا، نیوزی لینڈ کا نہیں پتا، تو جان بہت کامن ہے۔ اور سر نیم اسمتھ، اسمتھ جو ہے وہ بہت کامن ہے انگلینڈ میں، تو وہ کہتے تھے موسٹ کامن۔ ابھی انہوں نے جو 2023 کے نمبر چھاپے نا اسٹیٹس اپنی، وہاں پہ دوبارہ مردم شماری ہوئی ہے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ اب سب کچھ بدل چکا ہے، 6.5% مسلمز ہیں آفیشیلی، ان آفیشیلی میرے حساب سے 10% سے بھی زیادہ ہے، اور موسٹ کامن فرسٹ نیم محمد ہے، اور موسٹ کامن سر نیم حسین ہے۔ حضرات گرامی، اب آپ دیکھیے کہ کتنا جو ہے وہ ایک اثر ہوتا ہے، یہ نام کتنا پیارا نام ہے۔ آپ دیکھیں گے تو اہل بیت کے نام بہت پیارے ہیں۔ میں کسی بھی دشمن اہل بیت کا نام لوں گا تو ریکارڈ ہو رہا ہے وہ نام ہی ہے، اور میں اتنے ایسے ایسے مفہوم ہیں، میننگ اس کے ایسے ہیں کہ ممبر سے بیان نہیں ہو سکتے۔ آپ لوگ تو بہت ہی پریشان ہو رہے ہیں، یعنی ان کے میننگز بھی اچھے نہیں ہیں، صرف نام برے نہیں کہ چلو کردار برا تھا تو آپ کہیں چلو یزید نام لکھیں گے آدمی برا تھا، اس کے باپ کا نام اگر آپ میننگ صرف گھر جا کے ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لیجیے گا، آپ رو پڑیں گے کہ یہ ایسے سے نام ماں باپ نے رکھے تھے۔ نام مثال کے طور پہ ابن کثیر، بہت سو کا بیٹا، ابن زیاد، زیادوں کا بیٹا، پتہ نہیں کیا معنی ہے نام سوچ کے رکھا۔ یعنی کردار ایسے ہیں جو آپ نام پڑھیں گے پورا پس منظر ذہن میں آ جائے گا۔ مولا فرماتے ہیں تین حق ہیں اولاد کے، بچہ دنیا میں بھی آیا اسے نہیں کچھ معلوم، مولا فرماتے ہیں پہلا حق اولاد کا ماں باپ پہ یہ ہے کہ ان یحسن اسمہ، اس کا نام یحسن یعنی امام حسن کا نام حسن سے ہے، مولا فرما رہے ہیں اس کا نام پیارا رکھو، خوبصورت نام رکھو۔ دوسرا ان یحسن ادبہ، اس کا ادب اچھا سکھاؤ، جہاں جائے ماں باپ نے کتنی تربیت کی ہے لوگوں، یعنی ماں باپ نے کیسی تربیت کی ہے، ہر آدمی سے اخلاق سے پیش آتا ہے۔ ایسا گرامی، اگر انسان بد اخلاق ہو تب بھی ماں باپ ہی پہ بات جاتی ہے، اور اگر اخلاق ہو تب بھی ماں باپ پہ بات جاتی ہے، اور اگر کوئی علی کریم ہو تو ہر آدمی کہیں گے ابو طالب کا کیسا کردار رہا ہوگا۔ توجہ فرما رہے تھے گرامی؟ تو گرامی یہ بہت ایک اہم چیز ہے۔ مولا فرما رہے تین حق ہیں اولاد کے، پہلا اس کا نام اچھا رکھے، دوسرا اس کو ادب سکھائے، وَأَن يُعَلِّمَهُ الْقُرْآنَ، اور بچے کو قرآن پڑھنا ضرور سکھائے، یہ بچے کا حق ہے۔ مولا فرماتے ہیں ماں باپ پہ حق ہے کہ اس کو قرآن پڑھنا سکھائے۔ سرور کائنات نے ادب سے متعلق فرمایا کہ ادبوا اولادکم بحب علی ابن ابی طالب، اور بعضوں کو پہ بولایت علی ابن ابی طالب، اپنے بچوں کو میرے بھائی علی کی ولایت کا ادب سکھاؤ۔ توجہ ہے میرے ساتھ؟ عزیزان گرامی، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن ان چیزوں کا زندگی پہ بہت اثر ہوتا ہے۔ ایک اور سن لیجئے، this is for the children if they can also pay attention۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام while making his will، آپ کی وصیت کے الفاظ ہیں کہ بچوں میری باتوں کو غور سے سن کے حفظ کر لو، memorize my words، mark my words۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام حسن مجتبی علیہ السلام۔ توجہ رہے میں کی، مولا فرماتے ہیں میرے الفاظ کو یاد کر لو، پھر فرماتے ہیں اگر یاد نہ کر سکو، حفظ نہ کر سکو تو میرے ان الفاظ کو لکھ لو، کیونکہ تم آج بچے ہو، کل تم جوان ہو جاؤ گے، کمیونٹی کے لیڈر آپ ہوگے۔ کون فرما رہے ہیں؟ امام حسن مجتبی۔ بچوں کل آپ معاشرے کے، سوسائٹی کے لیڈرز ہوں گے، میرے الفاظ کو ابھی سے یاد کر لیں، اور اگر میموری اچھی نہیں تو لکھ لیں، تاکہ پھر آپ کو پتہ ہو کسی بڑے نے ہمیں سکھایا تھا۔ یہ الفاظ، بچوں کی میموری بہت اچھی ہوتی ہے، دنیا بھر کی چیزیں انہیں یاد ہوتی ہیں، تو کیوں نہ انہیں قرآن و اہل بیت کے فرامین یاد۔